ایک بھکاری ایک لالچی تاجر سے بدلہ لیتا ہے، لیکن راستے میں عقل اور ایمانداری کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور حقیقی دولت دل کی صفائی ہے۔ ایک پرانے شہر میں ایک چوراہا تھا جہاں 4 راستے ملتے تھے۔ اس چوراہے پر ایک بھکاری بیٹھتا تھا۔ اس کا نام فقیرو تھا۔ فقیرو اندھا نہیں تھا، لنگڑا بھی نہیں تھا، بس قسمت سے محروم تھا۔ فقیرو کے پاس نہ گھر تھا، نہ کپڑے، نہ پیسے۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ لوگ اس پر ترس کھاتے، کوئی روٹی دیتا، کوئی 1 پیسہ۔ فقیرو شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہر کا سب سے بڑا تاجر حاجی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا۔ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ پورا شہر خرید سکتا تھا، لیکن اس کا دل پتھر کا تھا۔ حاجی صاحب نے فقیرو کو دیکھا اور طنز کیا، او بھکاری، تو روز یہاں بیٹھا روتا ہے۔ اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو آج تو بھی میرے جیسا تاجر ہوتا۔ فقیرو نے کہا، حاجی صاحب، عقل ہو تو کیا کروں؟ پیٹ کو روٹی چاہیے، عقل نہیں۔ حاجی صاحب ہنس کر بولے، تو اپنی عقل بیچ دے مجھے، میں 10 سونے کے سکے دوں گا۔ فقیرو نے کہا، عقل بیچنا کوئی کھیل نہیں، آپ لے لیں میری عقل اور مجھے اپنی عقل دے دیں۔ میں آپ کو آپ کی عقل کے بدلے میں پیسے جب دوں گا جب مجھے عقل آئے گی۔ حاجی صاحب نے سوچا، یہ بھکاری تو پاگل ہے، میں اسے 10 سکے دے کر اس کی عقل خرید لوں، پھر یہ اور بے وقوف ہو جائے گا۔ اس نے فقیرو کو 10 سونے کے سکے دیے اور کہا، اب تو میرا غلام ہے، تیری عقل میری ہوئی۔ فقیرو نے سکے لیے، ایک تھیلے میں ڈالے اور بولا، ٹھیک ہے حاجی صاحب، اب میری عقل آپ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیے گا، جب عقل واپس مانگوں گا تو آپ کو دینا پڑے گی۔ حاجی صاحب گھر گئے اور سوچنے لگے، میں نے بھکاری سے عقل کیوں خریدی؟ یہ تو بے وقوفی ہوئی، میں تو خود بہت عقل مند ہوں۔ لیکن اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی سمجھ کم ہو گئی ہے۔ وہ حساب کتاب میں غلطیاں کرنے لگا ہے۔ اس کے نوکر اسے دھوکہ دینے لگے۔ حاجی صاحب پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف فقیرو نے وہ 10 سکے لے کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ اس کی دکان پر لوگ آنے لگے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، کسی سے زیادہ نہ لیتا۔ چند ہی مہینوں میں فقیرو ایک معزز تاجر بن گیا۔ حاجی صاحب کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کی عقل جاتی رہی تو اس نے سارے فیصلے غلط کیے۔ اس نے اپنے دوستوں سے جھگڑے کر لیے، اپنے ملازموں کو نکال دیا۔ آخر کار وہ برباد ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حاجی صاحب چیتھڑوں میں فقیرو کے پاس آیا۔ اب فقیرو ایک بڑی دکان کا مالک تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، فقیرو، میری عقل واپسی دے دے، میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ فقیرو نے کہا، حاجی صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ عقل بیچنا بے وقوفی ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ بھکاری کو عقل نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لو، جسے تم بے وقوف سمجھتے تھے وہ آج تمہیں سبق سکھا رہا ہے۔ فقیرو نے کہا، میں آپ کی عقل واپس دے سکتا ہوں، لیکن اس کی قیمت ہے، آپ کو اپنا سارا بچا کچا مال دینا ہوگا۔ حاجی صاحب نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، بس یہ جھولے ہیں۔ فقیرو ہنس کر بولا، یہی تو سبق ہے، جب تم امیر تھے تو تم نے غریب کی بے عزتی کی، جب تم غریب ہو گئے تو عقل کی قدر کرنے لگے۔ لے لو اپنی عقل واپس، مفت میں لے لو، لیکن یاد رکھو، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ فقیرو نے ایک جھولا اٹھایا، اسے حاجی صاحب کے سر پر پھیرا اور کہا، جا، اب تو پہلے جیسا عقل مند ہے۔
لیکن اس بار اپنی عقل کو نیکی میں لگانا، لالچ میں نہیں۔ حاجی صاحب کی عقل واپس آ گئی، اسے اپنی غلطیوں پر شدید شرم آئی۔ حاجی صاحب نے فقیروں سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ اب وہ دونوں مل کر شہر میں غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ شہر والے کہنے لگے، عقل وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کا ہتھیار۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ عقل کی اصل قدر تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی بھلائی میں استعمال ہو۔